السلام علیکم۔ آل آؤٹ اسپیشل میں نسیم راجپوت میٹرو ون نیوز کے تمام ناظرین سے مخاطب ہے۔ اسپیشل اس لیے کہ آج ہمارا دن نہیں ہوتا، لیکن آج ہمارے لیے بہت بڑا دن ہے، اس لحاظ سے کہ 10 سال کے طویل عرصے کے بعد کراچی میں ایک روزہ میچ کھیلا گیا۔ مارچ 2009 میں ہونے والا جو انتہائی افسوسناک واقعہ تھا لاہور میں ہوا تھا، اور اس کے بعد سے پاکستان سے انٹرنیشنل کرکٹ تقریباً روٹ گئی تھی، لیکن کوششیں پچھلے 2-3 سال سے ہو رہی ہیں۔ جب پاکستان سپر لیگ کے سیکنڈ ایڈیشن کا فائنل لاہور میں کرایا گیا، پھر تیسرے ایڈیشن کے کچھ میچز یہاں پر آئے، پھر اگر چوتھے ایڈیشن کی بات کرتے ہیں تو 8 میچز پاکستان میں ہوئے تھے، جس کا فائنل بھی کراچی میں کھیلا گیا تھا۔ کراچی میں آخری ٹیسٹ میچ جہاں یونس خان نے ٹرپل سینچری سکور کی تھی، کپتان تھے پاکستان کرکٹ ٹیم کے، یہی سری لنکا کی ٹیم تھی، اور کھلاڑی ضرور چینج ہو گئے، لیکن سری لنکا کی ٹیم نے ہی آ کے پھر پہلا ایک روزہ میچ پاکستان کی سرزمین پر کھیلا۔ یہاں پہ کہیں نہ کہیں ایک مثبت پیغام گیا، کئی حوالوں سے مثبت پیغام گیا۔ شائقین کی بہت بڑی تعداد آج میچ دیکھنے کے لیے آئی تھی، گو کہ جیم پیک اسٹیڈیم نہیں تھا، لیکن جس طریقے کی آج گرمی تھی، ورکنگ ڈے تھا، اس لحاظ سے ایک بھوک دکھائی دی تھی شائقین میں۔ اور جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ کہ جہاں شائقین کرکٹ پاکستان کے پرچم اٹھائے ہوئے تھے، وہاں کشمیر کے پرچم بھی ان کے ہاتھ میں دکھائی دیے۔ آج اسٹیڈیم کے چاروں اطراف میں اتنے پاکستان کے فلیگ نہیں بک رہے تھے جتنے کشمیر کے فلیگ بک رہے تھے۔ تو جو پالیسی ہماری حکومت کی دکھائی دے رہی ہے، اور جس طریقے سے کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے، جس طریقے سے کشمیر ہماری شہ رگ ہے، اور جس طریقے سے ہمارے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے کشمیر کا مقدمہ ایز اے سفیر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پیش کیا، آج نیشنل اسٹیڈیم کراچی سے بھی ساری دنیا کو ایک پیغام گیا۔ آج انٹرنیشنل میڈیا کی کوریج جہاں اس میچ کے حوالے سے تھی کہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ بحال ہو رہی ہے، وہیں انٹرنیشنل میڈیا جو آیا ہوا تھا وہ کشمیر کے فلیگ دیکھ کر بھی حیران تھا۔ بہت سارے لوگ نہیں پہچانے تھے، لیکن اس کے بعد جب انہیں پتہ چلا کہ پاکستان کس انداز سے اس معاملے کو لے کے چل رہا ہے، اور اس کے بعد ایک پیغام آج نیشنل اسٹیڈیم سے کشمیر کے حوالے سے بھی گیا کہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ آج سری لنکن کرکٹ بورڈ کے سربراہ نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہ احسان مانی صاحب کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس بھی کی، مختلف امور پر انہوں نے بات کی کہ سیکیورٹی بہت اچھی ہے، یہاں کی مہمان نوازی بہت زبردست ہے، لیکن جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے ٹیسٹ سیریز کھیلنے آنا تھا، نہیں آ سکے، اب دسمبر میں پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ٹیسٹ سیریز کھیلی جائے گی، تو پھر آپ آ رہے ہیں پھر یہاں کھیلنے کے لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ اب جو ٹیسٹ میچز جتنے بھی کھیلے جائیں گے وہ ICC ٹیسٹ کرکٹ چیمپئن شپ کا حصہ ہوں گے، اور ایک ایک میچ کے پوائنٹس ہوں گے، تو اس صورت میں ہم پوائنٹس نہیں گوا سکتے، ہم اپنی بہترین ٹیم کو ہی شامل کریں گے، اور اگر ہمارے تمام کے تمام کرکٹرز پاکستان آنے کو راضی ہو گئے، جن کو وہ منانے کی کوشش بھی کریں گے، تو پھر ٹیسٹ میچز پاکستان میں ہی کھیلے جائیں گے، لیکن اگر ان کے وہ کھلاڑی کہ جن کی فیملیز نے منع کر دیا تھا پاکستان جانے کے لیے، اگر وہ اویلیبل نہیں ہوتے ہیں تو کسی طرح بھی سری لنکن ٹیم پاکستان آ کے ٹیسٹ سیریز نہیں کھیلے گی، کیونکہ اب ICC ٹیسٹ کرکٹ چیمپئن شپ کا معاملہ ہے۔ یہاں پر وہ صحیح دکھائی دے رہے ہیں، لیکن جس طریقے کی مہمان نوازی پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے، جو انتظامات پاکستان کی تمام سیکیورٹی ایجنسیز نے کیے ہوئے تھے، وہ آؤٹ سٹینڈنگ تھے، اور وہ بہت ساری چیزوں کا اظہار کر رہے تھے۔ ویسٹ انڈیز کے سابق فاسٹ بالر مائیکل ہولڈنگ بھی جو ہے وہ ان دنوں میں آئے ہوئے ہیں پاکستان، اور وہ کل ایک ہم نے فوٹیج میں دیکھا تھا کہ وہ ایک چائے کے کیبن پہ بیٹھ کے چائے پی رہے تھے، اور اس کے بعد جو بچے گاڑیاں صاف کرتے ہیں ان کے ساتھ تصویریں بنوا رہے تھے۔ تو پاکستان میں اب سیکیورٹی کی صورتحال بہت مختلف ہے، اور مائیکل ہولڈنگ کا پیغام بڑا مختلف جائے گا۔ جو ڈاکٹر کاشف انصاری امریکہ میں رہتے ہیں، ان کے اچھے دوست ہیں، وہ ذاتی طور پہ انہیں لے کر آئے، وہ کوئی مہمان نہیں ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے، بلکہ وہ لے کر آئے، یہاں کی سیکیورٹی ایجنسیز نے انہیں کلیئرنس دی تھی، اور جس انداز سے وہ گھومتے پھرتے ہوئے پورے شہر میں دکھائی دے رہے ہیں، شاید سری لنکا کی کرکٹ ٹیم اتنا بڑا پیغام نہ دے، کیونکہ وہ اسٹیڈیم سے ہوٹل سے اسٹیڈیم، وہ کہیں باہر نہیں جا رہے، لیکن مائیکل ہولڈنگ پورے شہر میں گھوم رہے ہیں۔ انہوں نے بھرپور قسم کی شاپنگ بھی کی تھی، بہت زیادہ سیکیورٹی بھی ان کے ساتھ نہیں ہوتی، تو پھر یہ جو فوٹیج جا رہی ہے ساری دنیا میں، وہ پاکستان کا پیغام ایک مختلف انداز سے پیش کر رہی ہے۔ آج پاکستان سپر لیگ کی گورننگ کونسل کا اجلاس بھی کراچی میں ہوا، کئی ساری امور پر ڈسکشن ہوئی، خاص طور پہ جو آڈٹ یا جو بھی حصہ بنتا ہے تمام فرنچائزرز کا چوتھے ایڈیشن کے بعد، اس پر بھی کھل کے تبادلہ خیال کیا گیا، کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ بینک گارنٹی تو مانگ رہا ہے کہ 5ویں ایڈیشن کی بینک گارنٹی آپ دے دیں، لیکن جو ان کا حصہ بنتا ہے وہ اب تک ان کو نہیں دیا گیا۔ ڈرافٹ کے حوالے سے بھی بات ہوئی، شیڈیول کے حوالے سے بھی بات ہوئی، براڈ کاسٹنگ کے حوالے سے بھی بات ہوئی، کئی ساری ایشوز آج پاکستان سپر لیگ کی گورننگ کونسل کی میٹنگ میں
زیر بحث آئے جو کراچی کے ہی ایک ہوٹل میں ہوئی. یہ تمام ایشوز ڈسکس کریں گے. پاکستان زندہ باد. ایک مرتبہ پھر کرکٹ لوٹی ہے پاکستان میں. ہمارے ساتھ شو میں گفتگو کے لیے موجود ہیں پاکستان کے فارمر فرسٹ کلاس کرکٹر, اپنے وقت کے زبردست پلیئر بھی ہوتے تھے, کئی ٹاپ کلاس کرکٹر ان کی کیپٹنشپ میں کھیلے, اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑے ادارے کے سپورٹس ہیڈ رہے اور آبزرور کے بھی فرائض انجام دیے پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے ڈومیسٹک سیزن میں. شعیب حبیب صاحب شو کا حصہ ہیں. تھینک یو ویری مچ شعیب بھائی, آپ کی آمد کا بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت بہت. ان کے ساتھ موجود ہیں پاکستان انڈر 19 کی سطح پہ سرفراز کے ساتھ بھی کرکٹ کھیلتے رہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے انہیں میڈیا پر بھی دیکھا ایز اے ہوسٹ, ایز اے اینکر بہت پرفارم کیا انہوں نے. توقیر خالد صاحب شو کا حصہ ہیں. تھینک یو ویری مچ توقیر خالد. شعیب بھائی, آج بڑا دن اگر ہم بات کر لیتے ہیں, کیونکہ کرکٹ ہمارے ملک میں ایک کھیل نہیں ہے, کرکٹ کھیل سے کہیں زیادہ دکھائی دیتا ہے, تو اس لحاظ سے ایک بہت بڑا دن. اور جس طریقے سے آج ایک شور نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں جو ایک سناٹا دکھائی دیتا تھا, آج جو شور تھا تو بڑا فرق تھا اور یہ پیغام گیا ساری دنیا میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نسیم, میں اس کو چھوٹے سے لفظوں میں 3-4 لفظوں میں وہ کہتا ہوں. تھینک یو, ڈیٹیل میں بولیں آپ. تھینک یو سری لنکا, ویل ڈن پی سی بی, ویل ڈن کراچی کراؤڈ. یہ مطلب ان تینوں کو کریڈٹ جاتا ہے, اور سب سے زیادہ کریڈٹ جاتا ہے سری لنکا کو, جو سری لنکا ہماری سیکیورٹی حکام کو. سیکیورٹی کام ویل ڈن پی سی بی ہو گیا, وہ ہو گیا, مطلب ہماری سیکیورٹی. پی سی بی سیکیورٹی حکام تو نہیں ہے. اچھا چل, سیکیورٹی اس کو بھی جاتا ہے, اور پی سی بی کو زیادہ جاتا ہے, کیونکہ دیکھیں بڑی مشکلوں سے لے کر آئی سیکیورٹی. یہ پاکستان کرکٹ بورڈ لے آئے, تو اس سے پہلے جو کرکٹ بورڈ تھا وہ تو ویسٹ انڈیز کی ٹیم کو بھی لے کے آئے تھے. یہ میری سوچ ہے, یہ میں نے وہ سری لنکا کی T20 سیریز کھیلنے آئی تھی ٹیم, وہ بھی آپ کو یاد ہوگا. اس سے پہلے والے کرکٹ بورڈ نے پاکستان سپر لیگ میں کے ایڈیشن میں کئی سارے کرکٹرز کو لے کر آ گئے تھے. ہاں, تو ان کو کریڈٹ گیا نا اس چیز کا, جو لے کر آتا ہے اس کو کریڈٹ جاتا ہے, تو ان کو بھی کریڈٹ گیا تھا. تو یہ ایک بڑا پیغام گیا آج کا کراچی سے. بالکل, کراچی سے, پاکستان سے, ہر جگہ سے, اور دنیا نے دیکھا بہت بڑا پیغام ہے. اور پھر جس طریقے سے آپ نے مائیکل ہولڈنگ کی بات کری ہے, یہ بہت بڑا پیغام ہے. پھر ابھی یہ پی سی بی کو بھی چاہیے, اور یہ پاکستان جو پلیئرز ہیں ان کو بھی چاہیے, یہ پلیئروں کو انڈیویجولی لے کے نکلیں, ان کو اپنا شہر دکھائیں, اور اچھا پیغام جائے گا. ہاں, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز کہی ہے کہ شہر دکھائیں, لیکن ابھی تو اسٹیڈیم بھی اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے, کیونکہ لائٹ بند ہونے کی وجہ سے میچ رکی, عادت نہیں رہی ہے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے. کل بھی, پرسوں بھی آپ یہ پروگرام میں کہہ رہے تھے اسٹیڈیم ڈوب گیا, اسٹیڈیم میں قطرے ٹپا, اور پورا کراچی ڈوبا ہوا ہے, لوگ پتہ نہیں کتنے ڈوب کے مر گئے. کراچی کے ایک حصے پہ 1.5 ارب روپیہ خرچ نہیں ہوا شعیب بھائی, کسی ایک حصے پہ کہ جو اسٹیڈیم کا احاطہ کتنا بڑا ہے اس پہ 1.5 ارب روپیہ خرچ ہوا ہے. میں بات یہ کر رہا ہوں, یہاں تو ہر آدمی رو رہا ہوتا ہے ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے, ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے. میں بات کر رہا ہوں آپ کے پاس تو فنڈ تھا, آپ کے پاس تو بجٹ تھا, آپ کو یہ شعور نہیں تھا کہ آپ جو ہے وہ لے کے آ جاتے کورز اور گراؤنڈ کور کرتے تھے. سری لنکا کا صحافی یہ بات لکھ رہا ہے کہ ہم سے لے لیں کور, ہمارے پاس بہت بارشیں ہوتی ہیں. تو مقصد ہے آج آپ لائٹ کا مسئلہ ہو گیا. کل میں نے آپ کا پروگرام دیکھا, اور کل بھی آپ نے یہ بات مینشن کری تھی, اور یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے جو سری لنکا نے اس نے بولا تھا. اچھا, کل آپ نے جو پروگرام کرا, آپ نے جرنلسٹ کو لیا تھا اسلام آباد سے. جی. اچھا, کل کے پروگرام مجھے بہت پسند آیا. محسن صاحب نام تھے. اچھا, میں یہ کہتا ہوں, آپ جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے. تو اسلام آباد والوں نے اور پنڈی والوں نے جو کیا بویا, تربوز, اور تربوز بھی وہ بویا ہے جو لال تھا. جس طریقے سے کل میں نے پروگرام سنا, ایک وقت یہ تھا کہ T20 کے ایک دن میں 3 میچ ہوئے ہیں پنڈی میں, دنیا میں کہیں نہیں ہوئے. اچھا, کل ایک چیز یہ مینشن کری گئی کہ جی بابر اعظم ہمارے ہاں سے کھیلا ہے, شان مسعود کھیلا ہے, لڑکے کھیلے, لڑکے آپ کے ہاں سے جو آپ نے کھلائے نا, وہ آپ ڈرافٹنگ سسٹم لا کے اپنی ٹیم کو اسٹرانگ کرا اور پاکستان کی کرکٹ کو خراب کرا. ڈرافٹنگ سسٹم سے پہلے کھیلیں شعیب بھائی, چلو فرسٹ کلاس کرکٹ انہوں نے اسلام آباد سے کھیلی ہے. ہاں, تو اسی وجہ سے کھیلی. دیکھیں نا, آپ میری پوری بات سن لیں, اور جو وہاں کے اس وقت کے کرتا دھرتا تھے نا, انہوں نے ماشاءاللہ پاکستان کے کسی گریٹ کو نہیں چھوڑا. انہوں نے ماجد خان کے بارے میں کیا کچھ نہیں بولا, انہوں نے اعجاز بٹ کے بارے میں کیا کچھ نہیں بولا, انہوں نے مرحوم عبد القادر کے بارے میں کیا کچھ نہیں بولا, انہوں نے عامر سہیل کے بارے میں کیا کچھ نہیں بولا, انہوں نے باسط علی کے بارے میں کیا کچھ نہیں بولا. تو جو آپ نے بویا وہی کاٹیں گے. ہاں, ایک چیز ہے, اسلام آباد کا وہ جو گراؤنڈ ہے, نو ڈاؤٹ وہ بہت اچھا ہے. ذاکر خان صاحب کو بھی چاہیے
کہ بدلہ لینے والا طاقتور نہیں ہوتا, معاف کرنے والا طاقتور ہوتا ہے. لیکن ان کے لیے آپ میرا کیا ذاکر خان صاحب کی کیا بات کر رہے ہیں, آپ ہارون رشید صاحب کی کیا بات کر رہے ہیں, آپ شکیل شیخ صاحب کی بات کر رہے ہیں نا, میں سنیں نہیں یہ کیا ان کے ساتھ کام نہیں کر رہے تھے اس سے پہلے؟ ہاں یہ صرف کیا ان کے ساتھ یہ میں تمام اسی طرح کام نہیں کر رہے تھے, نتھی تھے ایسے ہاتھ میں ہاتھ جوڑ کے جو آپ بات کر رہے ہیں؟ ہم بالکل, میری بات کو آپ نے وہ کر دیا, میں اسی طرف آ رہا تھا. یہی لوگ اس وقت ان کے ساتھ تھے, تو ان کو یہ وہ جو کل طوطے کی طرح بولے جا رہے تھے نا, تو ان کو بولے ایسا نہیں ہے, یہ سب آپ ہی کے تھے اور ان سب کو مطلب آپ ہی لوگوں نے ان کو بگاڑا ہے, آپ ہی لوگوں نے ان سے کام لیا تھا. تو بھائی آپ نے تربوز بویا ہے, تربوز وہ بویا جو لال ہے, تو آپ اب برداشت کریں. لیکن میں جہاں تک جانتا ہوں شکیل شیخ صاحب کو, آپ ان کی خدمات ہیں, ان کے کام ہیں. دیکھیں میں کسی کی خدمات پہ اس پہ بات, اگر یہ جو میں نے باتیں بولی ہیں غلط ہیں, دیکھیں اگر انہوں نے مثال کے طور پہ اگر دیکھیں نسیم تم نے میری بات کا خود کہہ دیا کہ یہ شعیب بھائی, میں پتہ ہے کہ میں کیا کہہ رہا تھا, ایک سطح پہ کام کیا ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں, اس کرکٹ بورڈ سے پہلے تک جتنے کرکٹ بورڈ تھے کوئی چیئرمین ان کے بغیر چلتا تھا؟ چلیں مجھے بتائیں. دیکھیں سوال میرے سنیں, تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو, ٹھیک ہے. اچھا جب کوئی بھی آدمی کسی کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے نا, آپ بھی جانتے ہیں کسی کے خلاف بھی بولنا پڑتا ہے, کسی کے حق میں بھی بولنا پڑتا ہے, وہ آپ کی جاب کا ایک حصہ ہوتا ہے جن کے ساتھ آپ چل رہے ہوتے ہیں. اسی میں انہوں نے کسی کے خلاف, ابھی میں آتا ہوں آپ سے ذرا اس پہ اور ڈیٹیل میں بات کروں گا. توقیر بڑا امپورٹنٹ کہ کراچی میں کرکٹ لوٹ آئی, اور گو کہ آج ٹریفک بھی تھا, گرمی بھی تھی, بہت سارے لوگوں کو پریشانی ہوئی ہوگی, لیکن لوگ اتنا احتجاج نہیں کر رہے تھے. لوگوں کو ایک احساس تھا کہ آج راستے تھوڑے سے بند ضرور دکھائی دے رہے ہیں, کل یہ کھل جائیں گے, کیونکہ آہستہ آہستہ جب یہ راستہ کھلے گا. نسیم میں بالکل, جہاں روڈز کی بات کریں تو وہ راستے تو بند دکھائی دیے, لیکن انٹرنیشنل کرکٹ کا راستہ جو ہے وہ کھلنا بہت ضروری تھا, اور وہ آج کھلا دکھائی دیا. اور جس طرح سے آپ بات کریں نسیم بھائی, خاص طور پہ کشمیر کے ایشو پہ جو بات ہے, میرا گھر یہاں سے بہت قریب ہے, اسٹیڈیم سے بہت قریب ہے, تو یہاں سے میں نے دیکھا لوگ کشمیر کے جھنڈے لے کر کے آئے ہوئے تھے. تو یہ جو ایک ہوا جو ہے ڈیولپ ہو گئی ہے, جو ایک پریشر ڈیولپ ہو گیا ہے, وہ انشاءاللہ تعالی ہمیں بڑے اچھے مقام پہ لے کے جائے گا. اور پھر جتنے فلیگز پاکستان کے بک رہے تھے اس سے زیادہ کشمیر کے بک رہے تھے. میں خود دیکھ کے حیران ہوا یہ دیکھنے کے بعد کہ خاص طور پہ جس طریقے سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے جس خوبصورتی کے ساتھ مقدمہ پیش کیا, جس طریقے سے ہمارے آرمی چیف کے بھی سٹیٹمنٹس آتے رہتے ہیں, جس طریقے سے ہم نے اب تک اس ایشو کو ٹیک اپ کیا, اس لحاظ سے جو جھنڈے بیچنے والے ہیں ان کو بھی سمجھ آ گیا ہے کہ پاکستان کا جھنڈا بھی اور اس کے ساتھ کشمیر کا جھنڈا بھی بکے گا, اور وہ بہت بک رہا تھا. بالکل بک رہا تھا. اور سب سے زیادہ نسیم بھائی, جس طرح سے سوشل میڈیا کے اوپر ہماری سیلیبریٹیز آ کے جس طرح سے بات کر رہے ہیں, میں نے ایک بھی سیلیبریٹی کو, جبکہ بھنڈ ضرور مارتے ہیں, غلطی کوئی نہ کوئی ضرور کرتے ہیں, کوئی ایسی بات ضرور کر دیتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے, لیکن کشمیر کے ایشو پہ جس طرح ایک ہو کے, ایک یونٹی کے ساتھ سب لوگ بات کر رہے ہیں, لٹرلی ایک ٹھیلے والے سے لے کر ایک سیلیبریٹی تک, میڈیا پرسن سے لے کے پولیٹیشین تک, کشمیر بنے گا پاکستان, کشمیر بنے گا پاکستان. اور ایک تصور ہے, ایک ہے بنے گا, اور ایک فیلنگ آتی ہے کہ بن رہا ہے ان پروسیس, ہم بڑے اس چیز کے قریب جا رہے ہیں, تو وہ فیلنگ آ چکی ہے نسیم بھائی. یہ فیلنگ ویسے واقعی میں ہم نے 70 سال سے پاکستان تقریباً بنے ہوئے ہو گئے, اور یہ ایشو جبھی سے چلتا ہوا آ رہا ہے, لیکن شاید ماضی میں بھی ایک دو مرتبہ بڑی سیریسلی اس کو ٹیک اپ کیا گیا, کہیں نہ کہیں کچھ مسائل ہوئے تھے, لیکن اس بار چاہے آپ نیشن کی بات کر لیں یا ہمارے اعلیٰ حکام کی بات کر لیں, جس انداز سے ٹیک اپ کیا گیا 22 کروڑ عوام کی جانب سے, ایک بڑا پیغام گیا ساری دنیا میں. شعیب بھائی دیکھیں, نو ڈاؤٹ عمران خان ایک پاکستان کا لیڈر تھا, جس طریقے سے یہ ہے, میں سن لیں نا, جی سن لیں, یہ میں ختم کر دوں بات, آپ بول رہے ہیں. جی شعیب بھائی, پاکستان کا لیڈر تھا عمران خان, اب اسلامی دنیا کا لیڈر بنا کل یہ جو اسپیچ کری ہے عمران خان نے, تو اس وقت یہ سمجھے ایک طریقے سے مسلمانوں کا لیڈر بن کے نظر آیا. تو میں کہتا ہوں پاکستان کی ہسٹری میں آج تک کسی لیڈر نے اتنی اچھی اسپیچ اور اتنی کمپلیٹ, مطلب دین کے بارے میں بھی, پاکستان کے بارے میں بھی, ہر بارے میں جو کمپیکٹ تھی اسپیچ. بالکل. تو میرا جواب آپ کو پسند آیا تھا, اس لیے میں نے بولا تھا. نہیں تھا نہیں, میں یہ ہے ماشاءاللہ, اللہ ان کو زندگی دے جس طریقے سے وہ ٹیک اپ کریں. میں بات یہ کر رہا تھا کہ کشمیر سے ہٹ کے آج ایک آپ کے ٹیم کی بھی باڈی لینگویج میں آٹومیٹیکلی فرق آ جاتا ہے.
کیونکہ ایک کاز دکھائی دے رہا ہوتا ہے. آج بھی جب بات ہو رہی تھی تو مختلف ایشوز کے اوپر جب سری لنکن کرکٹ بورڈ کے سربراہ سے مختلف باتیں کی گئیں کہ پاکستان میں ایشیا کپ T20 ٹورنامنٹ کھیلا جائے گا تو کیا پاکستان میں جو ہے وہ آپ لوگ آئیں گے. انہوں نے کہا ہمیں بھی آنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے, شاید بنگلہ دیش کو بھی کوئی اعتراض نہ ہو, لیکن باقی معاملات وہ دیکھنے ہوں گے. لیکن اگر ان کے بغیر بھی ایشیا کپ ہو جاتا ہے تو ہم آنے کو تیار ہیں. تو مقصد ہے کہ ایک رائے عامہ ڈیولپ ہو رہی ہے. بالکل, اور پھر انہیں بھی, دنیا کو بھی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کیا ہے. جس طریقے سے پاکستان کا کیس عمران خان نے پیش کرا, دنیا نے بھی دیکھا سمجھا ہے. نہیں تو ہمارے بارے میں تو دنیا یہی سمجھتی تھی کہ یہ خطرناک لوگ ہیں, ٹیررسٹ ہیں, ان کے یہاں یہی سب کچھ ہوتا ہے. یہی تو عمران خان کو کریڈٹ جاتا جو اس نے. اور اس میں ایک سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ایک جس پیس کے ساتھ کام ہو رہا ہے نا, وہ پیس کہیں پہ بریک نہیں ہو رہی. کیونکہ جب پیس کم ہوتی ہے, اسپیڈ کم ہوتی ہے کاموں کی, پھر لوگ لیتھارجک ہوتے ہیں, ہمارے جو ادارے ہیں تھوڑے سست پڑتے ہیں. یہاں تو یہ ہے کہ چور ہے تو سزا دینی ہے. یہ نظام نسیم میں جب سے قائم ہوا ہے نا, بہت چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. آئی نو کہ 100% نہیں ہو پایا, 80% بھی نہیں ہو پایا, لیکن وہ جو بس فضا جو ایک وہ چل پڑی ہے, جس طرف ہوا جو اس طرف چل پڑی ہے, وہ ان شاء اللہ تعالیٰ نسیم میں بہت چیزیں بہتر ہوں گی. ایجوکیشن, اور خاص طور پہ اتنا پڑھا لکھا لیڈر میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا یا پڑھا یا کچھ بھی آپ اس کو کہہ لیں, ایک طریقے کے ساتھ جس طرح سے کیس ہوا, پائلٹ ہم نے واپس کیا, ہم نے میسج دیا. تو اور وہ میسیجز کا سلسلہ آج بھی چل رہا ہے. جس طریقے سے عمران خان صاحب نے بات کی تھی, ہیٹس آف ٹو ہم. لیکن ہم تو جو ہے وہ ٹھیک ہے, عمران خان صاحب بھی بڑے پیغام دے رہے ہیں, بڑے پیغام ہمارے آرمی چیف صاحب کی جانب سے بھی آ رہے ہیں, قوم بھی بڑا پیغام دے رہی ہے, چاہے وہ اسٹیڈیم جا کر دے یا پھر قوم جو ہے وہ مختلف انداز سے جو ہے وہ پیغام دے رہی ہو کشمیر کے حوالے سے. لیکن ہمارے نیشنل اسٹیڈیم کراچی سے اس وقت کیا پیغام جا رہا ہے, یہ ایک بہت بڑا سوال دکھائی دیتا ہے. یہ دوسرا موقع ہے کہ جب آپ کا ٹاور بند ہوا اور میچ رک گیا, آپ کیا پیغام دے رہے ہیں. آپ انٹرنیشنل ٹیموں کو لانے کے لیے روتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, اور جب آپ جب وہ آ جاتی ہیں یہاں پر تو آپ سے سنبھل کے نہیں دیتا. ایک بارش ہو جاتی ہے, پتہ چلتا ہے آپ کے پاس کور ایسے نہیں ہے کہ 1 گھنٹے کی بارش کو آپ کور کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اگر 50 اوور کا میچ نہیں ہو سکتا تو آپ 20 اوور کا میچ کرانے میں کامیاب ہو جائیں. آپ جو شیڈیول رکھتے ہیں اس سے 1 دن آپ کو آگے بڑھانا پڑتا ہے. اور اس وقت کی یہ صورتحال ہے کہ میچ رکا ہوا ہے. ساری دنیا میں یہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے میچ. نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں. تو پاکستان کرکٹ بورڈ کے اعلیٰ حکام کیا آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہاں لائٹ بند ہو جاتی ہے تو پھر آپ کی بھی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو کھل کے سامنے آئی ہیں. اور اب اگر آپ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ بحال ہو تو پھر آپ کو یہ چیز ضرور دیکھ لینی چاہیے اور اس کا اندازہ کر لینا چاہیے کہ ہماری جو فالٹ ہیں, جو ہماری غلطیاں ہیں, جو ہماری خامیاں ہیں, جو ہمارے لوپ ہولز ہیں, ہم ان کو کس طریقے سے کور کریں گے. یہ لائٹس کا جانا ایک بہت بڑی چیز ہے, یہ مذاق نہیں ہے. کیونکہ آپ کہہ دیں گے جی ٹیکنیکل فالٹ ہے, آپ کو یہ ٹیکنیکل فالٹ پہلے دور کرنا چاہیے تھا. آپ کہہ دیں گے کہ جی اتنے عرصے سے انٹرنیشنل میچ نہیں ہوا, تو پھر انٹرنیشنل میچ کی تیاری کیا تھی. آپ کے یہاں بارش ہو جاتی ہے تو آپ کے پاس کور نہیں ہوتا. آپ کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ آپ کا اسٹیڈیم جو ہے وہ تالاب کا منظر پیش کر رہا ہوتا ہے کیونکہ آپ نے کوئی تیاری نہیں کی تھی. اس کے باوجود کہ میٹ ڈپارٹمنٹ کی پراپر ایک رپورٹ تھی کہ بارش ہو سکتی ہے, تو کیا کیا آپ نے کون سے وہاں پہ لا کے جو ہے وہ واٹر سکر کھڑے کر دیے تھے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز ہو گئی کہ آپ نے KMC سے بولا ہو جی اپنے ذرا ٹرک بھیج دیں, اگر ہم پانی نکالیں گے وہاں سے. لوگوں کے پیدل چلنے کا بھی راستہ نہیں تھا. یہ صورتحال ایک بارش کے بعد نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں تھی. اور اب صورتحال یہ کہ تھوڑی دیر کے بعد میچ شروع ہوتا ہے اور میچ ایک دم سے رک جاتا ہے لائٹ کی وجہ سے. پلیز پاکستان کرکٹ بورڈ اپنا جو ہے وہ قبلہ درست کرے, اس کی بہت ضرورت دکھائی دیتی ہے. اب شعیب بھائی مقصد ایک جوک ہے, ایک بریک لیتا ہوں, پتہ نہیں میں ایک پیغام جو ہے نا جی ایک بریک لے لیتے ہیں پھر آ کے بات کرتے ہیں. واقعی میں بہت کچھ درست کرنے کی ضرورت دکھائی دیتی ہے. آل آؤٹ میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. انٹرسٹنگ بنا دیا ہے سری لنکا کے 2 ینگسٹرز نے پاکستان کے خلاف دوسرے ایک روزہ میچ کو, جو اس وقت نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں, اور جہاں سے ہم شو کر رہے ہیں یہاں سے کوئی 50 قدم کے فاصلے پہ نیشنل اسٹیڈیم کراچی ہے جہاں کھیلا جا رہا ہے. 28 رنز پر 5 وکٹیں حاصل کر لی تھی پاکستان کرکٹ ٹیم نے. ایسا لگا کہ کہیں نہ کہیں تھوڑا سا ریلیکس کر گئے, اور اس کا بھرپور فائدہ جے سوریا اور شناکا نے کیا کہ اب صورتحال یہ ہے کہ 66 گیندوں پر 107 رنز درکار ہیں سری لنکا کو. تو جو ایک آؤٹ سائڈ چانس اب کہیں نہ کہیں ان دونوں بیٹسمنوں نے پورا کر لیا ہے. اور اگر میں جے سوریا کی بات کرتا ہوں تو وہ اپنی سینچری کے بہت قریب دکھائی دے رہے ہیں. اس وقت 90s کے اندر وہ آ گئے.
94 رنز انہوں نے اسکور کر لیے ہیں, جبکہ شناکا بھی جو ہے وہ 60 پلس پر بیٹنگ کر رہے ہیں. تو ان دونوں ینگسٹرز کو بڑا کریڈٹ جائے گا شعیب بھائی, جس طریقے کی فائٹ بیک کی ہے. 28 for 5, now 199 for 5. نو ڈاؤٹ دونوں بیٹسمینوں کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے. پھر ہماری پوری بالنگ سائڈ کھیلی ہے اور کراؤڈ کو بھی مزہ آیا ہوگا. اگر ان کیس یہ میچ جلدی ختم ہو جاتا کراؤڈ بھی انجوائے نہیں کر پاتے. لیکن یہ جو سری لنکن بیٹسمین ہیں ان کو بہت کریڈٹ جاتا ہے. ہم لوگ تو یہ مطلب ہم کیا ہر عام آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ سیکنڈ آپ میچ نہیں دیکھیں, مجھے بھی دیکھیں جی. یا تمہیں دیکھتا ہوں نا تو پھر میں بولنا بھول جاتا ہوں. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اچھا تو دوسری چیز سری لنکن کو تو کریڈٹ جاتا ہی جاتا ہے. لیکن میں آج کے میچ میں جو پاکستان ٹیم جو انہوں نے کھلائی نا اس پہ تھوڑا سا میں بولوں گا. وقار یونس جب ورلڈ کپ میں کمنٹری کر رہے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یار میں حسنین کو دیکھنا چاہتا ہوں. میں حسنین آج وہ خود مطلب انضمام بھی حسنین کر رہے تھے, ایک میچ بھی نہیں کھیلے وہ. آپ بول رہے ہیں میں سن لیتا ہوں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور توقیر آپ میں رائے لے لوں. ہاں میں جو کہنا چاہ رہا ہوں میں یہی, تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یار آپ جو بولتے ہیں اس پہ اسٹینڈ کریں. انہیں آج حسنین کو کھلانا چاہیے تھا, انہوں نے افتخار کو کھلایا, بہت اچھا وہ ہے. اور عماد وسیم کی جگہ انہیں اس کو کھلانا چاہیے, نواز کو کھلانا چاہیے. اچھا عامر اور وہاب ریاض میں سے ایک کو انہیں ریسٹ دینا چاہیے, کیونکہ ہماری آگے جتنی کرکٹ ہے آپ اپنی ان ہوم میں نہیں کھلائیں گے تو پھر ان کو کہاں کھلائیں گے؟ بالکل. اور اس ٹیم کے خلاف توقیر اگر آپ بات کر رہے ہیں 150 پلس کا فاسٹ بالر ہے آپ کے پاس, ان کی بی سی ٹیم آپ جو بھی کہہ لیں, کیونکہ وہ ان کے تو 10 پلیئرز تو آئے نہیں ہیں. ایسے میں اگر آپ حسنین کو یہاں بھی نہیں کھلا رہے ہیں 150 سے اوپر کے بالر کو, تو پھر آپ کہاں پہ کھلائیں گے؟ آپ اس کنڈیشن میں کھلاتے نا اپنے کراؤڈ کے سامنے کھلاتے. یہ لوگ کہیں ایسے نہ کریں جس طرح سے لاہور قلندر نے یاسر جان کے ساتھ کیا تھا. ٹھیک ہے, وہ بچہ رائٹ سے بھی گیندیں کر رہا تھا, وہ لیفٹ سے بھی گیندیں کر رہا تھا, پھر وہ ایسا لیفٹ آؤٹ ہوا کہ آج تک میں پیچھے ہی مڑ کے دیکھتا رہا, مجھے نظر نہیں آیا. اچھا اس کے بعد حسنین کو ان لوگوں نے اتنا زیادہ کانفیڈنس دیا, تو مجھے ایسا لگتا ہے بینگ اے بالر, تھوڑی سی جو میں نے کرکٹ کھیلی, کہ اگر آپ اس کو پوری طرح سے موٹیویٹ کر رہے ہیں تو آپ اس کو بیچ پہ نہیں بٹھائیں, پھر وہ فاسٹ بالر اس کو چھوڑ دیں کھلا, اس کو آپ بولیں کہ گیندے کرو. یہاں پر اس کو اوپر لا کر کے آپ نے ایسے نیچے گرایا, اس کے بعد بچے کو کھلا نہیں رہے, تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے, یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے, یہ کسی کے لیے بھی اچھا سائن نہیں ہے. جو لوگ باتیں کر رہے ہیں, آپ کا ملک کا تیز ترین بالر ہو, آپ اس کو سینٹرل کانٹریکٹ بھی نہ دیں, تو یہ تو ناانصافی ہے نا. آپ ورلڈ کپ کی ٹیم میں سلیکٹ ہوتا ہے جنید خان کو ڈراپ کر کے, عثمان شنواری کو ڈراپ کر کے, کئی سارے پلیئرز کی جگہ پہ آپ اس کو شامل کرتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے بہتر ہے. یہاں پہ باقیوں کو سینٹرل کانٹریکٹ مل رہا ہے اور اسی کو نہیں مل رہا کہ جو ان کو ریپلیس کر گیا ہے. میری بڑی نا پرسنل فیلنگ ہے کرکٹ, پاکستان کرکٹ کو لے کے. گورنمنٹ ہر چیز میں بہت اچھا کر رہی ہے, اور آئی ایم شیور گورنمنٹ بہت بزی ہے بہت ساری چیزوں کو لے کے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی بہت زیادہ بزی ہیں چیزوں کو لے کر. لیکن اصل میں مجھے ایسا لگتا ہے کہیں نہ کہیں کرکٹ نا نظر انداز ہو رہی ہے. جس طرح سے کسی ایک انسان کو آپ جو ہے اتنے چیلنجنگ 2 ٹاسک دے دیتے ہیں کرنے کے لیے, جس طرح مصباح الحق کو دے دیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اور مصباح الحق جنہیں 1 سیکنڈ کی جسے جو ہے وہ کوچنگ کا ایکسپیرینس نہیں ہے, آپ چلیں ٹھیک ہے کسی صوبائی ٹیم کے ساتھ لگاتے, پھر اس کو لے کر آتے نا سسٹم کے لگاتے, آپ نے ڈائریکٹ لا کے لگا دیا. اب پتہ چلتا ہے جیسے آپ نے بات کی وقار یونس کی شعیب بھائی, کہ وقار یونس کہہ رہے تھے حسنین کے حوالے سے, ہو سکتا ہے وقار اتنا انپٹ نہیں دے سکے ہوں کیونکہ مصباح از دی اتھارٹی وتھ سرفراز احمد. میرے ذہن میں ایک بات لوگوں کے ذہن میں آ سکتی ہے کہ وقار سے بڑی اتھارٹی تو اب مصباح الحق ہیں ٹیم کے اندر, چیئرمین سلیکشن کمیٹی بھی ہیں, ہیڈ کوچ بھی ہیں. اگر ان کی ایما یہ ہوگی کہ حسنین نہیں کھیلیں تو وقار کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن یہ ہماری سوچ ہے, لیکن میں اس سے اختلاف کروں گا. اگر مصباح کی یہ سوچ ہے, لیکن کپتان ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے, کپتان ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے. اور پھر مصباح نے اپنے انٹرویو میں پہلی پریس کانفرنس میں یہ چیز مینشن بھی کری تھی کہ میں وہ مطلب سارا میں کپتان سے ڈسکس کر کے کروں گا. اور ادروائز وقار یونس ایک بہت بڑا نام ہے, ایک بہت بڑا نام. اگر یہاں وقار کی نہیں سنی جائے گی تو انہیں ریزائن کر دینا چاہیے. نیور گوڈ وز انٹرویوز. کبھی میں کرکٹرز کے انٹرویوز سے زیادہ جھوٹے انٹرویو میں نے کبھی زندگی میں کنڈکٹ نہیں کیا. وہ جب باہر ہوتے ہیں تو پھر ڈیفرنٹ ہوتے ہیں, جب وہ سیٹ اپ میں ہوتے ہیں تو وہ بالکل مختلف. ہمیشہ آپ شاہد خان آفریدی کی مثال. جی پلیز. ہاں
یہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ آج پریس کانفرنس میں وقار یونس صاحب سے یہ سوال کرا جائے کہ یار آپ پورے ورلڈ کپ میں چیخ رہے تھے کہ میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، آج آپ خود ہیں، کیا مجبوری ہے؟ لیکن حیدرآباد سے قریبی ہے کراچی، بات حیدرآباد نہیں ہوں ماشاءاللہ، ابھی وہ کرکٹ کھیلی حسنین نے، ابھی کیریبین پریمیئر لیگ سب کھیل نے کے آ اس رہے کی ہیں. وہ کر رہی ہے، پھر انگلینڈ سیریز میں اس نے اچھی گیندیں کر رہی تھی. سر اگر یہاں نہیں کھلائیں گے تو پھر کہاں کھلائیں گے؟ اور پھر وہ بھی حسنین نے کیریبین پریمیئر لیگ میں 157 سے گیند کیا، 154 سے گیند کیا، تو ان کو خیال آیا کہ اس کو واپس بھی بلوا لو، ورنہ تو نہ کیمپ میں شامل تھا. کیمپ کے لیے آپ نے کھلاڑیوں کو مدعو کر لیا تھا، جو جن کی کمٹمنٹ صرف کاؤنٹی میں رہ گئی تھی، صرف ان کو الاؤ کیا تھا کہ آپ شرکت نہیں کریں گے، لیکن وہ بھی آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گئے تھے. جب حسنین نے گیند کی تو انہیں خیال آیا کہ بھائی یہ وہاں کیا کر رہا ہے، اس کو تو بلاؤ. نسیم بھائی کپتان کی جس طرح سے بات کریں شعیب بھائی کی، ہر چیز کا انداز کپتان کے اوپر ایونچولی ہم لوگ ڈال دیتے ہیں. ایک میرا چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ حسنین لاہور قلندر کی سائڈ سے، سوری وکٹ حاصل کرنے میں توقیر، تھوڑا سا میں آپ کی بات کاٹوں گا. اس وقت بڑی کامیابی پاکستان کی سینئر موسٹ ٹیم کو سری لنکا کے ایک ینگسٹر کی صورت میں حاصل ہوئی ہے، اور یہ وکٹ جس طریقے سے کاٹ بیہائنڈ سرفراز نے کیا عثمان شنواری کی گیند پر، اور یہ چھٹی وکٹ گری، اور ایک امپورٹنٹ پارٹنرشپ ویری ویل پلیڈ ان دونوں پیئر نے، جے سوریا نے اور شناکا نے جس طریقے کی بیٹنگ کی ہے سری لنکا کے لیے. ایٹ لیسٹ وہ جو ایک مورال ہوتا ہے ٹیم کا، وہ اپنی ٹیم کا مورال بچانے میں کامیاب ہو گئے. جے سوریا آؤٹ ہوئے اور انفارچونیٹلی سینچری مکمل نہیں کر سکے. پروڈکشن ٹیم میں صحیح کہہ رہا ہوں یا نظر نہیں آ رہا، سینچری مکمل نہیں کر سکے، جس کا مجھے افسوس تھوڑا سا رہے گا، نہیں ہوئی. لیکن ویری ویل پلیڈ. تو وہ جو 28 پہ 5 ہو گئے تھے، اور یہی ٹیم اگر 70 پہ آؤٹ ہو جاتی تو آنے والے میچز میں مورائل ایک دم گر جاتا. لیکن انہوں نے اپنے اسکور کو 200 سے اوپر ان دو پلیئرز لے کے چلے گئے، جس کی وجہ سے آنے والے میچز میں ٹیم کا مورائل بچا ہوا ہوگا. دیکھیں جس طریقے سے ابھی تک یہ جو میں نے میچ دیکھا ہے، فرسٹ اننگ میں پوری نہیں دیکھ پایا تھا، یہ ٹیم جو ہے یہ T20 میں پاکستان کے لیے خطرناک ہوگی. خطرناک ہوگی، ہاں بہت خطرناک ہوگی. اچھا ابھی بات ہو رہی تھی حسنین کی، اور حسنین پہ ہی ڈسکس کریں. حسنین پہ اس لیے کریں کہ یہ مطلب وقار یونس صاحب نے ہی شور مچایا ہوا تھا. ابھی وقار یونس صاحب ہی بالنگ کوچ ہیں، آپ کی ہوم سیریز ہے، آپ اس کو یہاں نہیں کھلائیں گے تو آپ کس جگہ؟ لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے شعیب بھائی کہ جو ہے وقار یونس کسی وجہ سے یا کنڈیشنز کے حساب سے اس وقت یہ بات کر رہے ہوں کہ حسنین کو کھلا دینا چاہیے، کنڈیشنز ایسی ہے، موقع ایسا ہے. وقار خود بھی تو کل ہی واپس آئے نا، وہ گئے ہوئے تھے، ان کی بیٹی کی تقریب تھی تو کل واپس آئے. میں بات ہی کر رہا ہوں، دیکھیں آپ کے بڑے پلیئرز. آپ نے مجھ سے سوال کرا حسنین کا، میں نے یہ جواب دیا، آپ نے ایکسکیوز دے دیا. میں حسنین کا ہی سمجھ، کوئی ایکسکیوز نہیں دے رہا ہوں. اگر آپ کل بھی آئے ہو تو آج بھی بات کر سکتے ہو آپ. اچھا دوسری چیز میں یہ کہہ رہا ہوں، جو ہمارے بڑے پلیئرز ہیں، میں بڑے پلیئرز کی بات کر رہا ہوں. ایک انضمام الحق چیئرمین سلیکشن کمیٹی تھے اس سے پہلے، انہوں نے جب ٹیم سلیکٹ کی تھی، انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے 150 سے اوپر گیند کرنے والا کیا ہوتا ہے، اس کو کھیلتے میں بیٹسمین کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. اس کے بعد ایک میچ نہیں کھیل سکے. حالانکہ انضمام اگر یہاں بیٹھے ہوتے تو ہم بات کرتے، وہ وہاں تھنک ٹینک کا حصہ تھے، اور اس کے باوجود ایک میچ نہیں ملا. وقار یونس بڑے پلیئر ہیں، مصباح الحق بڑے پلیئر ہیں. ہم اگر بڑے پلیئرز کی اگر بات کر لیتے ہیں تو سوری ٹو سے شعیب بھائی، وہاں پہ کہیں نہ کہیں میں سب بڑے پلیئرز کی بات نہیں کر رہا، میں نے بہت سارے جینٹل مین بھی دیکھے ہیں کہ اپنے کمٹمنٹ کو پورا کرتے ہیں، لیکن ہمارے بڑے پلیئرز کو جب ذمہ داریاں ملتی ہیں تو وہ شاید اپ ٹو دی مارک نہیں ہوتے. نسیم میں یہی بات تو کہہ جا رہا ہوں کہ یار جب یہ لوگ ٹیم نہیں انوالو تھے، مطلب کہ مینجمنٹ میں نہیں انوالو تھے، تو یہ لوگ شور کر رہے تھے. میں یہی بات تو کہہ رہا ہوں، جب آپ انوالو ہیں تو یا تو کلیئرنس دے دیں کہ یار ابھی ہم اس کو کنڈیشن اس کے فیور میں نہیں ہے، ابھی ہم اس کو کھلانا نہیں چاہ رہے. یہی بات تو میں کہہ رہا ہوں. شعیب بھائی ویسے کہیں نہ کہیں من پسند لوگ تو ہوتے ہیں، لیکن کیا من پسند لوگ کچھ مختلف کام کرنے کے لیے بھی پسند کی وجہ بن جاتے ہیں؟ میں آپ میری بات سمجھ رہے ہیں، بہت کھل کے بات نہیں کر رہے، لیکن بہت سارے میں کھل کے بات نہیں کر رہا. نہیں میں ایک بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں جو ہمارے کرکٹرز ہیں وہ پسند بھی انہی کو کرتے ہیں کہ وہ ذرا تھوڑے سے جو سمجھدار ہوتے ہیں. آپ سمجھ گئے ہوں گے میری بات. ایک اور وکٹ حاصل کر لیے یہاں پاکستان نے، تو میں گرپ کرنے میں کامیاب ہو گئی. ذرا شعیب بھائی کی دیکھتے ہیں اس بات پہ کیا گرپ ہے. شعیب بھائی یار دیکھو نسیم، میں نے ابھی تک یہ جو چینجنگ وغیرہ آئی تھی، مجھے کوئی چینج نہیں لگا. میں 2 4 5 آپ نے میرا سوال تھا وہ آپ سمجھ بھی گئے، اور آپ کی مسکراہٹ بھی بتا دی تھی. چینج پہ نہ جائیں. میں کہہ رہا تھا نا آپ ڈک کر جاتے ہیں گیند کو. میں جو بات کر رہا تھا
चलो ہم نے کسی کو دیکھا کہ بہت بڑی بڑی نو بال بھی کی ہیں, ہاں ہم نے کسی کو دیکھا اور وہ ٹیم میں بھی ہیں, 2 ایسے بالر ہیں کہ جو لمبی لمبی نو بالیں کی ہیں, جنہوں نے وہ دونوں کھیل رہے ہیں, حسنین نہیں کھیل رہے. وہ میں دو ایک نام بات کہہ رہا ہوں, بتاؤ نا تاکہ میں بھائی عامر کا تو الزام بھی لگا, عامر سزا بھی کاٹ کے ہے, وہاب ریاض کی بھی نو بالز ہم نے دیکھی ہیں, پیر کافی آگے جاتا ہے, جب پیس لگاتے ہیں تو آگے چلا جاتا ہے. حسنین پیس لگاتے ہیں تو پیر اتنا آگے نہیں جاتا. میں بات یہ کہہ رہا تھا تو کہ کیا یہ اس طرح کے کچھ گڈ بک میں بھی ہوتے ہیں, کیا ایسا ہے؟ ہو سکتا ہے, میرے سے زیادہ آپ کا تجربہ ہے, اور آپ ماشاءاللہ میرے سے اچھی جو مسکراہٹ ہے وہ آپ کی ہے. مسکراہٹ نہیں ہے, میں تو آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں, دیکھیں آپ سسٹم کا حصہ رہیں اور آپ ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتے ہیں, آپ ہسٹری جانتے ہیں اس کرکٹ کی. اگر آپ سے میں نام پوچھنا شروع کروں گا نا تو صبح ہو جائے گی, آپ اتنے نام گنا دیں گے, میں جانتا ہوں, اللہ کا شکر. لیکن میرے سوال کا جواب نہیں دیں گے آپ. میں آپ کے سوال کا جواب پہلے ہی دے چکا تھا کہ اس میچ میں عامر یا وہاب, یہ پوری سیریز میں عامر اور وہاب میں سے صرف ایک کو کھلائیں, حسنین کو سارے میچ کھلائیں. میں تو آپ کے سوال سے پہلے یہ میرا سوال یہ تھا کہ کیا یہ گڈ بک میں ہوتے ہیں؟ یار کھیلیں گے تو گڈ بک میں آئیں گے نا. نہیں, میں حسنین کی تو بات ہی نہیں کر رہا. حسنین بیچارہ بھی کھیلا ہی نہیں ہے تو کیسے گڈ بک میں. میں بات یہ کر رہا ہوں کہ کیا یہ مینجمنٹ کی بھی پسند میں ہوتے ہیں, یہ ہاں سب کی پسند میں ہوتے ہیں, دیکھو ایسا ہے نا؟ ایسا ہے, بالکل ہے. بغیر گڈ بک کے تو کام ہی نہیں چلتا, کام ہی نہیں, کھیلنا آسان تھوڑی ہے. کرکٹ میں بک کے بغیر کام نہیں چلتا اور گڈ بک کے بغیر بھی نہیں چلتا, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں گڈ بک کے بغیر کام نہیں چلتا. جب اگر آپ کسی کی گڈ بک, اب میں آپ کی گڈ بک میں ہوں, آپ مجھے فوراً پروگرام میں بلاتے ہیں, مجھے کوئی اور تو نہیں بلاتا نا, تو میں آپ کی گڈ بک میں ہوں, آپ بلا لیتے ہیں. بالکل, اور آپ میری بک میں ویسے بات کر رہا تھا. اچھا چلیں, بابر اعظم کی سینچری, زبردست بیٹنگ آج ایک مرتبہ پھر بابر نے پروف کیا, اور 73rd میچ شاید آج انہوں نے 11ویں سینچری سکور کر دی. وراٹ کوہلی نے جو ہے وہ 82 میچز میں 10 میچ پہلے جو ہے وہ ODI کرکٹ میں سینچری, ہم کمپیریزن وراٹ سے نہیں کر رہے, پہلے 2 تباہ کر چکے ہیں وراٹ سے, ایک عمر اکمل کو تباہ کیا ہم نے وراٹ بنا کے, ایک احمد شہزاد کو تباہ کیا ہے, اور ابھی وہ دونوں فارم میں اور واپس آ رہے ہیں, انشاءاللہ واپس کم بیک بھی کریں گے. ہم بابر کو نہ وراٹ سے ملا رہے ہیں نہ جو روٹ سے ملا رہے ہیں, لیکن اگر وہ وراٹ سے کم میچوں میں رنز سکور کر رہے ہیں, سینچریاں زیادہ سکور کر رہے ہیں, اٹ مینز گڈ فار پاکستان. نسیم بھائی, اب تو یہ ہے کہ ان کو بہت ارلی ملا دیا تھا وراٹ سے یا روہت شرما سے, ہمیں ملانا ہی نہیں چاہیے تھا. بابر اعظم کا یہ ہے کہ بابر اعظم کی جو سوچ ہے وہ بہت اوپر ہے. آج میں آپ کو سچ بات بتاؤں نسیم بھائی, آج بابر اعظم وراٹ کوہلی سے بہت بڑا نام ہوتا, لیکن اس کے پیچھے محنت ہے. اب دیکھیں انڈین کرکٹ بورڈ کی بڑی محنت ہے وراٹ کے پیچھے, اسپانسرز لے کر آتے ہیں, باڈی لینگویج کا فرق ہوتا ہے, اور گلیمر انکلوڈ کرتے ہیں. پوری دنیا کے اندر بڑی ہے, ایون ایشز ٹیسٹ مارکیٹ کی وجہ سے تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ آج بھی جو ہے وہ جو بولنا چاہتے ہیں کشمیر کے حوالے سے, مارکیٹ کی وجہ سے ہی تو نہیں بول پا رہے, اور کیا وجہ ہے؟ بالکل نسیم بھائی, بالکل. اور دیکھیں اگر گلیمر آج بابر اعظم کے پاس ہوتا تو سب لوگ بول رہے ہوتے کہ بابر اعظم وراٹ کوہلی سے بہت بڑا پلیئر ہے. لیکن میری نظر میں آج گلیمر ہو نا, بابر اعظم ٹیکنیکلی ساؤنڈ بہت زیادہ ساؤنڈ ہے وراٹ کوہلی سے, اور اس کی جو ایگریشن کو جس طرح سے وہ کنٹرول کرتا ہے بابر اعظم, وہ اس کا وراٹ سے بہت بہتر ہے. ابھی شعیب بھائی ایک چیز یہ بھی بتائیں, جس طریقے سے بابر نے آج بیٹنگ کی وہ اپنی جگہ پر ہے, ہم حسنین کی بات کر رہے تھے. اس میچ کے اندر اگر آپ کمپیئر کرتے ہیں, فخر زمان کی پرفارمنس کا معیار جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں تھا. آج فخر نے نصف سینچری ضرور سکور کی, لیکن شروع میں ہم نے دیکھا کہ امام اور فخر دونوں پھنسے ہوئے تھے, اس طریقے سے رنز نہیں کر پا رہے تھے جب انہوں نے اسپنرز ابتدا میں لگا دیے تھے. آپ فخر کی جگہ عابد علی کو موقع نہیں دے سکتے تھے یہاں پر؟ آپ کیا بیچارے کی کوئی سننے والا نہیں ہے, کوئی اس کی سنوائی نہیں ہے؟ فخر کی لائنیں بہت اچھی ہیں, کبھی اس کی فرنچائز کہہ دیتی ہوگی, کبھی کوئی اور کہہ دیتا ہوگا, ان کا فورس لگ جاتا ہوگا. عابد کی تو کوئی نہ کوئی PSL کھیل رہا ہے, نہ کوئی فرنچائز اس کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے, نہ کوئی اس کی جان پہچان ہے. تو کہیں نہ کہیں جیسے حسنین کا حق بنتا تھا, تو یہاں پر کیا عابد علی کا حق نہیں بنتا تھا؟ نسیم, میرے مطلب اپنے سوال کا جواب آپ نے خود ہی دے دیا. میں ورلڈ کپ کے میچ سے فخر کے یہ بول رہا ہوں. اس وقت پاکستان کرکٹ ٹیم میں 2 لڑکوں کے ساتھ بہت ظلم بھی اور زیادتی ہو رہی ہے. ان میں ایک حسنین فاسٹ بالر ہے اور ایک عابد علی ہے. اب عابد علی سے آپ کیا چاہتے ہو؟ مطلب اس نے آسٹریلیا کے اگینسٹ رنس سینچری کری, ڈومیسٹک کرکٹ کے پہلے ہی میچ میں 250 رنس کرے, آپ چاہتے کیا ہیں؟
اب کیا چاہتے ہیں؟ اور آپ نے جو باتیں بول دی ہیں وہ ختم ہے. میں وہ لفظ بھی نہیں کہہ سکتا. یہی انزی آصف ذاکر کو بھی لے کے آتے ہیں. مطلب آپ نے جو باتیں بول دی وہ ختم ہے. ابھی بات میں نے ابھی اس سے پہلے کیا بولا کہ میں جو یہ جو ابھی نئی مینجمنٹ آئی ہے, میں نے ابھی تک آج ان کا پہلا اسائنمنٹ ہے, یہ تو وہی چیز ریپیٹ کر رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہونا چاہیے. بہت زیادتی ہے, بہت زیادتی ہے. عابد علی کے ساتھ بہت زیادتی ہے. اگر وہ یہ فارم اپنی کھو گیا تو یہ تو بہانہ کر دیں گے. ابھی اچھا پھر اس سیزن میں سب سے زیادہ رنز ہی اوپنرز کر رہے ہیں. پتہ چلا یہ کسی اور اوپنرز کو لے کر آ جائیں گے, کسی اور. اچھا پھر ابھی ایک نیا شور مچے گا. وہ شور یہ مچے گا جی کوکو پورا بال ہے, پھر یہ شور مچے گا پچے صحیح نہیں ہے. تو یہ زیادتی ہے, اور یہ فخر کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. فخر کو رہ دیں یار, فخر کو بتائیں کہ اندر ڈریسنگ روم کے کیا اور بھی ہوتا ہے. فخر آصف علی, کیا آصف علی 50 اوور کی کرکٹ کی پروڈکٹ ہے؟ نہیں. کہیں آپ T20 وہ بھی آپ کو کوئی برسک ہٹنگ کی ضرورت ہے تو آپ کھلا سکتے ہیں. آج آصف نہیں کھلایا تو نہیں ہے, لیکن 15-16 رکنی ٹیم میں آصف جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے. میں یہی کہہ رہا ہوں. ابھی یہ جو ان کو نیا اسائنمنٹ ملا ہے, ان کو دیکھنا, ان کو دیکھیں گے پھر اس بارے میں بولیں گے. ابھی تک کوئی چینج نظر نہیں آئی, بلکہ بلنڈر نظر آئے اور جاتی نظر آئی ہے. اب آصف علی بھی 16 رکنی ٹیم میں شامل ہے. پہلے عابد علی پہ بات کرتے ہیں. عابد علی میرے اگینسٹ کھیلا تھا 2004 کے اندر KCC اسٹیڈیم کے اندر, جس پہ آج کل زون 6 پریکٹس کر رہی ہے. بیسیکلی وہ جو ہے KCCA اسٹیڈیم کہلاتا ہے, کراچی سٹی کرکٹ ایسوسیشن کا گراؤنڈ. وہاں میچ ہوا, جس میں تیز گیندیں ہو رہی تھی, اس میں عابد علی نے بڑا مارا, جس میں مجھے ہی مارا. اور سچ بات یہ ہے, ہمارے چھکے ادھر ادھر سے جب پھینکے مارے, اللہ نہ کرے اگر عابد علی ایسا تو نہیں ہے کہ اچھا ایسے وہ بہت شریف انسان ہے. ہاں بذات خود بڑا شریف, اللہ والے بچے ہیں, اچھا انسان ہے. تو نسیم بھائی بات یہ ہے کہ وہ کب تک پرفارم کرتا رہے گا. یہی مسئلہ تھا آصف ذاکر کے ساتھ. اچھا بہت سارے لوگ بولتے تھے آصف ذاکر سلو کھیلتا ہے, کرکٹ ماڈرن ہو رہی ہے. اور جب ماڈرن پلیئر آیا عابد علی, تو اس کے ساتھ ورلڈ کپ میں کیا کیا, اور اب تک یہی کر رہے ہیں. اور آؤٹ آف دا باکس سوچنے کے لیے کہتے ہیں, جب کوئی پھنسے ہوئے تو آؤٹ آف دا باکس کھیلو. جب بیٹسمین پھنس رہا ہے تو ڈاؤن دا وکٹ آ کے کہیں کھیلنے کی کوشش کرتا ہے, وہی بڑا بیٹسمین کھلاتا ہے. تو یہاں پہ جو مینجمنٹ ہے وہ اتنی ویک نظر آتی ہے کہ اگر ان کو ہی کھلانا ہے تو عابد علی جیسے پلیئرس کو بولیں جاؤ تم گھر بیٹھو بھائی. یہاں پہ جو بچے خواب دیکھ رہے ہیں کرکٹ کھیلنے کا کہ وہ سٹار لگے گا ان کے سینے پہ اور اپنے جو ہے پورے ملک کو ریپرزینٹ کریں گے, نسیم بھائی ایسے لوگ کھیلتے رہیں گے اور یہ لوگ ان کے خواب توڑتے رہیں گے. جس گڈ بک کی آپ بات کر رہے ہیں, حسنین اور عابد علی وہی بچے ہیں جو کہ ان بک میں نہیں نظر آتے, کیونکہ ان کے جیسچر کے اندر, ان کی چال کے اندر شرافت دکھائی دیتی ہے. یہ ایک سچ ہے. تو ان کی شرافت کیسے ختم کریں کہ ان کو کھیلنا آ جائے؟ کیا کریں یہ ایسا؟ آپ لوگ ہیں, میڈیا ہے یار, یہ تو ہم کیا کریں؟ آپ آواز اٹھاتے ہیں. ہم کیا گنڈے ہیں کیا ہم ان کی شرافت ختم کر دیں گے؟ میں کرکٹرز کے بارے میں, گنڈے کیا میرا مقصد ہے, یہ تو آپ کو بھی پتا ہے. نہیں مجھے نہیں پتا, ہر بات آپ میرے پہ ڈال دیتے ہیں. یہ بھی آپ کو پتا ہے, یہ بھی پتا ہے, مجھے نہیں پتا. لیکن یہ ظلم ہے, میں یہ کہہ سکتا ہوں ظلم ہے. یہ ظلم ہے, ظلم کیا بولیں. بس ابھی دیکھتے ہیں ظلم ہوتا رہا ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ مقصد ہے آواز اٹھائیں یار, اور کیسے آواز, میرے کہنے سے یہ کھلا لیں گے, اور کیسے آواز اٹھائیں کہ عابد علی کی یہ ٹاپ فارم ہے. اب آپ یہاں نہیں کھلائیں گے, اس کے بعد مطلب اتنی فارم نہیں رہتی. اچھا ابھی اتنے اوپنرز رن کر رہے ہیں, اتنے اوپنر رنز کر رہے ہیں, تو آپ کوئی نہ کوئی ایکسکیوز دے دیں گے. شنواری نے میرا خیال ہے یہ 5واں آؤٹ کر دیا, کیونکہ وہ اب اس کو یہ شیروانی کو یہ کنٹینیو رکھیں. عامر اور اس میں سے ایک کو ٹوٹل ریسٹ دیں, وہاب ریاض کو, حسنین کو کھلائیں. شعیب بھائی ایک انڈر-19 کا بالر ہے نسیم شاہ. اگر میں ابھی اگلے پروگرام میں پروڈکشن ٹیم سے کہیں گے ذرا اس کی فوٹیج بھی دکھائیں آپ کو. ایک بالر ہے موسیٰ خان. یہ دو تو ایسے بالر ہیں کہ جو پرفارم کر رہے ہیں. ابھی بھی قائد اعظم ٹرافی میں ان کی پرفارمنس زبردست چل رہی ہے کہ کوکبورا گیند جو ہے جو ہمارے مین بالر سے نہیں ہو رہا تو وہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. یہاں سیریز ان کی بنتی تھی کہ آپ چیک کرو, آپ کے پاس دیکھیں ٹیسٹ کرکٹ میں بالر ایسے نہیں ہے کہ 2 مرتبہ آؤٹ کر لیں ٹیم کو. آپ آسٹریلیا جائیں گے, وہ کہاں چلے گئے ہمارے بالر جو پنجہ لگایا کرتے تھے شعیب بھائی, اور پھر میچ جیت جایا کرتے تھے؟ کوئی نظر آتا ہے آپ کو؟ اچھا پھر دوسری چیز نسیم, آج کے میچ میں دیکھ لو, کہاں ہے وہاب ریاض, کہاں ہے عامر, کوئی آف کلر تو ان کو کھلانے کا اگر آپ ان کو بھی آؤٹ نہیں کر پا رہے ہو تو پھر کس کو آؤٹ کرو گے بھائی؟ آؤٹ کرو گے. بالکل. میں کبھی ان بالرز کو جب امیجن کرتے ہیں یا ان کا کبھی خیال آتا ہے تو ایسا کبھی مجھے خیال نہیں آتا کہ پنجہ لگا دیں گے, میچ جتا دیں گے, 4 آؤٹ کر دیں گے. وہاب ریاض کا یہ سوچاتے 1-2 آؤٹ کر دیں گے, اچھے باؤنسرز مارتے دکھائی دیں گے.
کہیں بیٹسمین کو روک دیں گے جو دوسرا کھلاڑی وہاں سے آ کے آؤٹ کر بیٹھ تو میچ جیتنے کے لیے آپ کو ٹیسٹ میچ جیتنے کے لیے ایک ٹیم کو 2 مرتبہ آؤٹ کرنا پڑتا ہے, تو آپ کو آؤٹ کرنے والے بالر تو چاہیے نا. آپ کے پاس ماضی میں ایسے بالرز ہوا کرتے تھے جو ایک اسپیل میں ٹیم کو بیک فٹ پہ لے آتے تھے. بہت اچھی بات بولی ہے نسیم تم نے. یہ اچھا پھر ہمارے یہ دونوں فاسٹ بالر جن کو ہم مین کاؤنٹ کر رہے ہیں, یہ تو ٹیسٹ کرکٹ کھیلیں گے بھی نہیں جی, اور نہیں کھیلیں گے, اور یہ ان کا یہ کیلیبر بھی نہیں ہے دونوں کا جو جس کیلیبر ہوا کرتا تھا ہمارا. آپ حسنین لڑکے کو پورا چانس دیں, اور جس اسپیڈ سے وہ گین کرتا ہے اس کو ٹیسٹ میچ کے لیے انہی میچوں سے, ہوم سیریز سے آپ اس کو بنائیں. بھائی مصباح الحق یہ بات کر رہے ہیں کہ حسنین کو جو ہے وہ ہم ٹریننگ کرا رہے ہیں کہ وہ 10 اوور اچھے کرنے کے قابل ہو جائیں. کہنے کا مقصد ہے ایک 19 20 21 سال کا جتنی بھی حسنین کی عمر ہے, آپ اگر وہ بچہ بھی 10 اوور نہیں کرے گا تو کیا وقار یونس نے جا کے کرنے 10 اوور؟ نہیں, وہ مقصد ہے کون سی چیز ثابت کر رہے ہیں. نسیم بھائی یہ تو سمجھ نہیں آتا آنیسٹلی. مصباح الحق بہت اچھے انسان ہیں, لیکن پاکستان کی کرکٹ سلو کرنے میں دیکھیں بھائی اچھے انسان تو پھر آپ لا کے جو ہے نا شعیب بھائی کو بٹھا لیں, یہ بھی اچھے انسان ہیں. بالکل, میں تو بولتا ہوں بھائی مصباح الحق کو آپ نے لا کے بٹھایا ہے تو ایک کرائٹیریا دیا ہے نا کہ آپ ہیڈ کوچ ہیں, آپ چیئرمین سلیکشن کمیٹی ہیں. کون سا کرائٹیریا نسیم میں؟ کوئی کرائٹیریا نہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کا. کب دکھائی دیا کرائٹیریا آپ کو؟ کرائٹیریا کیا بھائی؟ دیکھیں مصباح کی شخصیت کو ڈیفائن کریں, آپ بہت قریب سے جانتے ہیں. کیا ڈیفائن کریں؟ مصباح پاکستان ٹیم کا کپتان, مصباح ایک اچھا کرکٹر ہے, ایک اچھا انسان, ایک پڑھا لکھا انسان, ایک سوبر قسم کا انسان ہے, اور کیا ڈیفائن کریں؟ اب کیسے ڈیفائن کریں گے جو آپ پہلے اسائنمنٹ پہ آپ نے دیکھا؟ ابھی نہیں, ابھی یہ ٹرائل ہے, جب تک یہ 5-6 میچز نہیں ہو جائیں گے کوئی ٹرائل. میں بتا دوں نسیم, لیکن اگر اس جی ذرا بتائیے گا. سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس, یہ مصباح الحق کی چیز ڈیفائن کرتی ہے. سلو چلے, پاکستان کی کرکٹ سلو کری, پھر سلو رہے, بہت سارے ایسے لوگوں کے ساتھ رہے جو ان کو آگے لے کے جائے. سلو آگے. انسیکیور ٹائپ کی شخصیت لگتے ہیں مصباح تھوڑے سے, کہ انسیکیور سے میری مراد یہ کہ بس میں ہار نہیں جاؤں, ہار کا خوف ان کے اندر ایک ہوتا ہے. جس شخص میں ہار کا خوف ہوتا ہے وہ بڑے ڈیسیشن نہیں کر پاتا. دیکھو نسیم, ہمارا اور آپ کا ایک بہت جو میں نے جو کرکٹ کھیلی, پروگرام ختم ہونے کا ٹائم, میں نے جو کرکٹ کھیلی اور جو کھلائی, میرا اور آپ کا صرف ایک جگہ اختلاف ہوتا ہے. آپ ایک لڑکے کو ایک آدمی پہ ڈالتے ہیں. اچھا, میں نے جتنی کرکٹ کھیلی اور کھلائی, ہم اس میں سینئر پلیئر, کپتان اور کوچ یا مینیجر جو اور سینئر, وہ ڈسکس کرتے تھے. آپ یہ کہتے ہیں کہ یہاں صرف ایک آدمی کرتا ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سب مل کے کرتے ہیں. اگر نہیں کرتے, جو نہیں انوالو ہوتے سینئر یا کپتان, تو یہ ان کا فالٹ ہے. بس بہت ساری چیزیں ڈسکس کرنی ہے, بہت ساری چیزیں رہ گئی ہیں, اور کیونکہ ابھی میچ بھی باقی ہے, چل رہا ہے, تو پھر ہیڈ لائن کا وقت ہو رہا ہے. ہیڈ لائن کے بعد پھر دوبارہ شو میں جوائن کرتے ہیں. شعیب بھائی اور توقیر خالد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ہیڈ لائن کے بعد آپ کو پھر جوائن کرتے ہیں. جب تک شاید پاکستان ٹیم جو ہے اس میچ میں فتح حاصل کر لی کہ ایک تگڑی سری لنکن ٹیم کے خلاف. آتے ہیں بریک کے بعد.